أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، اسلام اینڈ دا ماڈرن ورلڈ کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا 7واں مرحلہ ہے. ہماری گفتگو کل اس مرحلے تک پہنچی کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دیکھنے کی صلاحیت حیوان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کی نظر جو کچھ دیکھتی ہے اگر انسان کی نظر بھی وہیں تک محدود رہ جائے، اگر انسان اس سے آگے نہ دیکھ سکے تو پھر اس کی آنکھ میں اور حیوان کی آنکھ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے کان میں اور حیوان کے کان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا انسان وہ ہے، اشرف المخلوقات وہ ہے جو سنتا ہے قرآنی کان سے، دیکھتا ہے قرآنی آنکھ سے، سوچتا ہے قرآنی دماغ سے. اس لیے کہ اس کی زندگی صرف نان و نمک تک محدود نہیں ہے، اس کی زندگی حیوان کی طرح چارے اور باڑھے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی ایک مقصد رکھتی ہے. وہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، یہاں جو وقت بھی گزارنا ہے وہ اس طرح گزارنا ہے کہ ایک ایک لمحہ آخرت کے لیے نفع بخش قرار پائے، ورنہ اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے. اور یہ بات طے کرتا ہے اس کا عمل، اس لیے کہ اگر قول و عمل میں مطابقت نہ ہو، اگر زبان کچھ کہہ رہی ہو، کردار کچھ اور غمازی کر رہا ہو، تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ سمجھا ہے اسے اس نے تسلیم بھی کیا ہے یا نہیں، یا سمجھنے کے بعد پھر شیطان کے فریب میں مبتلا ہو گیا ہے. سمجھنے کے بعد بھی اگر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کہ اس کا سمجھنے کا دعویٰ یا تو غلط ہے، یا ابھی جیسا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کچھ لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، یقول فی الدنیا بقول الزاہدین. وہ دنیا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو زاہدوں جیسی بات کرتے ہیں، بات ان کی زاہدوں جیسی ہوتی ہے، لیکن وَيَعْمَلُ فِيهَا يَعْمَلِ الرَّاغِبِينَ، مگر ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا داروں کا عمل ہے. میں نے عرض کیا
کہ وہ ابھی دل سینے میں پیدا نہیں ہوا جس کے متعلق کل بات ہوئی کہ جو قلب مشغول بالمولا ہے۔ لہٰذا بات تو زاہدوں جیسی کر رہے ہیں، بات تو واقعاً ایسی کر رہے ہیں کہ ان کی بات سن کے انسان فریب میں مبتلا ہو جائے، دھوکہ کھا جائے کہ واقعی یہ حقیقت کو پا لینے والے افراد ہیں، لیکن جب ان کی عملی زندگی کو دیکھتا ہے، جو بات دوسری تیسری چوتھی ہر تقریر میں تقریباً آئی کہ میں نے عرض کیا کہ جب واقعی علم آ جائے انسان کو جو حقیقی علم ہے، تو علم کے ساتھ عمل یہ لازم و ملزوم ہے۔ علم کے ساتھ عمل یہ ایک دوسرے کے گہرے اور مخلص دوست ہیں، بقول امام زین العابدین علیہ السلام کہ جہاں علم ہوگا وہاں عمل بھی ہوگا، اور جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ عمل بھی یقیناً پایا جائے گا۔ اسی لیے بتایا گیا کہ یہ لوگ نہیں کہ جو زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عمل جن کا کچھ اور کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی تلاش میں مولا ہیں، جن کو مولا ڈھونڈ رہے ہیں، جن کو یاد کر رہے ہیں، اور جن کی صفات بیان کرتے ہوئے تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان، ان کے جسم جو ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، مگر جسم اس دنیا میں رہنے کے باوجود ان کے قلب اتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کے قلب اعلیٰ علیین میں ہوتے ہیں، ان کے قلب گویا ہر وقت ان کا رابطہ عرش والوں سے بنا رہتا ہے، وہ رہتے یہاں ہیں، ذکر ان کا آسمانوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو اے بندوں، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور کس انداز سے ذکر کروں گا؟ تم میرا ذکر کرو گے پستیوں میں، میں ذکر کروں گا بلندیوں پر، تم ذکر کرو گے تنہائیوں میں، میں تمہارا ذکر کروں گا مجمعوں میں، تم ذکر کرو گے اپنی محدود قوت و صلاحیت کے ساتھ، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی لامحدود قوتوں اور قدرت کے ساتھ، کہ پھر ہر طرف ذکر ہوگا، اور اگر دنیا دبانا بھی چاہے گی، ختم بھی کرنا چاہے گی، تب بھی زمانہ مٹ جائے گا مگر ذکر باقی رہ جائے گا، صدیاں گزر جائیں گی مگر چونکہ تم نے ذکر کیا لہٰذا اب تمہارے ذکر کو بھی کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ تو یہ ہے ان کی شان کہ رہتے یہاں ہیں مگر ذکر وہاں ان کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا ذکر یہاں کرتے ہیں، ہر حال میں کرتے ہیں۔ جبریل امین آئے ہیں اور آ کے پیغام دیا، نبی کریم فرما رہے ہیں اے ابو ذر وہ کون سی دعا ہے جو تم پڑھتے ہو، اے ابو ذر وہ کون سا ذکر ہے کہ جو تم اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہو؟ اس لیے کہ جبریل نے خبر دی ہے کہ تمہارا ذکر یہاں سے زیادہ عرش والوں میں ہوتا ہے، تمہارا چرچا زمین سے زیادہ عرش والے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جن کو مولا یاد کر رہے ہیں، اور پھر ان کی شان آگے بیان کرتے ہیں۔ اصدقم قولا، وہ جو کچھ بولتے ہیں ان کا کہا، ان کی ہر بات وہ صحیح ہوتی ہے، یعنی زبان پہ ہمیشہ سچا کلمہ رہتا ہے، جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ جب یہ صفات ان کے اندر پیدا ہو جائیں کہ زبان پر سچائی کے نغمے ہوں، جو وعدہ کریں وہ وعدہ پورا کریں، اس لیے کہ یہی انہوں نے اپنے آقا و مولا سے سیکھا ہے، اور جب یہ سیکھ لیا اور یہ بات قلب و روح تک سرایت کر گئی تو اب حالات کیسے بھی ہوں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ عہد وفا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی ماحول میں بھیج دیا جائے، کسی کے طرح مجبور کیا جائے، مگر وہ اپنی حق بات سے ہرگز پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے، حق کے لیے اپنی گردن کٹا دیں گے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی حق سے انحراف نہیں کریں گے، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں پایا جائے گا۔ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ اس دور کی خاصیت ہے منافقت، ہمیں ہر طرف منافقت نظر آتی ہے، بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کے کتنے بڑے بڑے نعرے ہیں جو بلند ہیں، لیکن اگر واقعاً دیکھیں کیا ہیومن رائٹس کے وہ چیمپئنز جو ایسے نعرے بلند کرتے ہیں اور ہر ملک ہر
فرد کا جنہوں نے حق محفوظ کرنے کے لیے بہت سے قوانین بنائے ہیں، کیا وہ خود ہی ان قوانین کو پامال نہیں کرتے؟ جو حقوق انسانی کا نعرہ لگاتے ہیں، حقوق انسانی سب سے زیادہ انہی کے ہاتھوں پامال نہیں ہوتے؟ یہ ہے قول و فعل کا تضاد، یہ وہی تضاد ہے جو اس ماڈرن ایج کی خصوصیت ہے، اور جس کے لیے میں کیوں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس بات کو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت یعنی 35 یا 36 ہجری میں امام بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے گفتگو ہو رہی ہے اور جابر کے ایک خواب کی تعبیر امام بیان فرما رہے ہیں، اس وقت کہتے ہیں اے جابر تم نے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب نہیں ہے، یہ آنے والے زمانے کی خصوصیات ہیں جو خواب کے ذریعے سے تمہیں دکھائی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا دوسری یا تیسری تقریر میں کہ ایک علم وہ ہے جو ان فیکلٹیز کے ذریعے سے ہم حاصل کر کے اپنے برین کے ذریعے سے اس کو پروسیس کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں یا وہ ہمیں مادی ترقی میں معاون ہوتا ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جو کبھی القاء کیا جاتا ہے، کبھی رویائے صادقہ یعنی خواب کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے، اور اس کی بہترین اور اعلیٰ ترین فارم وہ ہے وحی الہی جو پروٹیکٹڈ ہے، جو پریزروڈ ہے، جس کے اندر کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ جابر ابن عبداللہ انصاری راوی حدیث قصہ ہیں، اتنے ائمہ کا زمانہ دیکھا، ان افراد میں ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں شروع ہی میں اسلام کے لیے۔ آپ کے والد جناب عبداللہ انصاری قربان ہوئے ہیں اسلام پر، اور کس حالت میں قربان ہوئے کہ اتنی بیٹیاں موجود ہیں، ان کا ابھی ذمہ داریاں باقی ہیں، مگر میدان جنگ میں یہ دعا کرتے ہوئے گئے کہ مجھے میدان جنگ سے واپس آنا نصیب نہ ہو، میں راہ اسلام میں شہادت حاصل کر لوں۔ شہادت نصیب ہوئی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری 5ویں امام تک کا زمانہ جنہوں نے دیکھا، خصوصیت جن کی یہ ہے کہ رسول اللہ نے سلام کہلایا کہ جب میرے 5ویں وارث سے ملاقات کرو تو سلام کہہ دینا۔ وہ جابر خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں بات کو، عرض یہ کر رہا ہوں کہ قول و فعل کا یہ تضاد جو اس وقت کی خصوصیت ہے، اور آج کا نوجوان یہی اس کے سامنے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ قول و فعل کے اس تضاد کو جب باہر دیکھتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے، کبھی صحیح سمجھتا ہے کبھی غلط سمجھتا ہے، وہ اس پر منحصر ہے کہ اس کی فکر و معرفت، فکر و بصیرت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن جب وہ دینی حلقوں میں آتا ہے تو اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بے دین ہیں اور ان کے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے تو دینی حلقوں کے اندر یہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہاں اگر کبھی وہ یہی کمی دیکھ لیتا ہے تو اب اس کا آہستہ آہستہ مذہب پر سے یقین اٹھنے لگتا ہے، چونکہ وہ مذہب کو پہچان رہا ہے مذہبی لوگوں کے ذریعے سے، جو میں نے عرض کیا کہ ڈائریکٹ سورس تک جب تک نہیں آئے گا، جب تک براہ راست قرآن اور تعلیمات حضور سرور کائنات و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ ہو کر اس وہاں سے کسب فیض و کسب نور نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ دھوکہ کھاتا رہے گا۔ تو بیان فرما رہے ہیں جابر کہ میں نے دیکھا خواب میں، بہت سی باتیں بیان کی، وہیں ایک بات کہی کہ میں نے دیکھا ایک بہترین قسم کا سونے کا پنجرا ہے، بہترین آواز اس کے اندر سے آ رہی ہے، کوئی پرندہ ہے کہ جس کی بہت خوبصورت آواز، بڑی حسین آواز کانوں میں آ رہی ہے، بڑا خوش لہن، مگر جب میں جا کر دیکھتا ہوں تو پنجرا خالی ہے، اس کے اندر کوئی موجود نہیں۔ پیغمبر نے یہ سوال امیر المومنین سے کیا تو امام نے فرمایا کہ یہ تم نے آنے والے زمانے کے حالات کو خواب میں دیکھا، اس لیے کہ وہ دور ایسا ہی ہوگا کہ جب بڑے بڑے نعرے لگائے جائیں گے، باتیں بڑی خوبصورت ہوں گی، مگر جب قریب پہنچ کے دیکھو گے تو وہ صرف آوازیں ہی آوازیں ہوں گی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج کا یہ دور یہی منظر ہے جو پیش کر رہا ہے۔ اور بیان فرماتے ہیں آگے چل کر کہ میں نے دیکھا کہ 2 طرح کے حیوان ہیں، 2 طرح کے مویشی ہیں جو موجود ہیں، کچھ بالکل پتلے دبلے، سوکھے ہوئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ
کھال چڑھا دی وہ ہڈیوں کے اوپر، صرف اسکیلیٹن ہے جو نظر آ رہا ہے، اور کچھ تندرست. اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر غالباً مالک ان جانوروں کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ جو تندرست جانور ہیں جن کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، وہ ان سے دودھ نکالنے کے بجائے وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہیں ان سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے پیروں پہ سنبھل بھی نہیں پا رہے اور کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے. کہا کہ یہ بھی اس دور کی خصوصیت ہے کہ جب امیر کو امیر اور غریب کو مزید غریب بنایا جائے گا. سارا بوجھ، جتنا بوجھ ہے وہ سب ڈالا جائے گا غریبوں کے اوپر کہ ان کے منہ سے آخری نوالا اور ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا جائے، اور امیروں کو مزید امیر ہونے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں. کیا یہی دور نہیں ہے کہ جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں؟ اور اس دور کے اندر جب ہر طرف اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، خواب طویل ہے، باتیں اور بھی ہیں، لیکن بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ آگے کی گفتگو رہ نہ جائے. جب یہ مناظر دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان تو پھر ظاہر ہے کہ اسی دوڑ میں وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ تربیت بچپن میں نہیں ہو سکی کہ جہاں، اس لیے کہ 7 سال کی عمر تک تو یہ کہا گیا تھا کہ 7 سال کی عمر تک انہیں کچھ نہ پڑھاؤ، 7 سال کی عمر تک ان کو صرف سکھاؤ کیسے عملی زندگی میں. اس لیے کہ اس وقت یہ وہ عمر ہے کہ جب یہ حاصل کرتے ہیں دیکھ کر، جو کچھ یہ لے رہے ہیں یہ ان پٹ ہے، یہ اس ان پٹ کا آؤٹ پٹ نظر آئے گا ان کی جوانی میں، ان کی عملی زندگی میں آگے جا کر. مگر بدقسمتی کیا ہے کہ اس وقت تو ہم نے یہ تو بتایا کہ تمہارے لیے بہترین سکوپ کیا ہے، بہترین لائن کون سی ہے، اور جب پیرنٹس گائیڈ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بہترین سکوپ کس لائن میں ہے، کس اسٹریم میں ہے، سائنس میں چلے جاؤ، کامرس میں چلے جاؤ، یہ پیشہ اپنا لو، یہ تجارت کر لو، تو اس وقت جو ہمارا منشا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں بہترین اسکوپ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دولت اس میں ہے، کامیابی دنیا کی اس میں ہے، اقتدار، آگے بڑھ جانا، تیزی سے نکل جانا اور اپنا کیریئر بنا لینا، وہ اس لائن میں ہے جس کی ہم تمہیں رہنمائی کر رہے ہیں. کہیں بھی اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس پیشے کو اختیار کر لو اس لیے کہ اس پیشے میں تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، یہاں تمہارا کردار بگڑنے نہیں پائے گا، یہاں ایسے موقع نہیں آئیں گے کہ تمہیں اپنے اخلاق سے سمجھوتا کرنا پڑے، بلکہ ثابت قدم آگے بڑھ جاؤ گے. تو جب بچپن سے جو کچھ اس نے سیکھا ہے، جو حاصل کیا ہے، تو وہی ہے کہ جسے وہ اپنی عملی زندگی میں دیکھتا ہے. اس لیے کہ قیمت، ہر انسان کی قیمت، مولا فرماتے ہیں قیمت و کل امر ما یحسنہ، ہر انسان کی، ہر فرد کی قیمت وہ کردار ہے، وہ اسکل ہے جو وہ رکھتا ہے، جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہی اس کی قیمت ہے، وہی اس کی قدر و قیمت. یعنی لوگ دیکھتے ہیں کہ لباس کیسا ہے، لوگ دیکھتے ہیں مکان کیسا ہے، لوگ دیکھتے ہیں موبائل کا ماڈل کیا ہے، گاڑی کیسی ہے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ جیسا اس کا عمل ہے، جیسی اس کی صلاحیت ہے، جیسی اس کی اسکل ہے، ویسی اس کی قیمت ہے. نہ حسب و نسب اس کو قیمتی بنا سکتا ہے، نہ قوم و قبیلہ اس کو قیمتی بنا سکتا ہے. اصل میں اس کا خود کا کردار، اس کا خود کا علم، اس کا خود کا ہنر، یہی ہے جو اس کو قیمتی بناتا ہے. تو لمحہ لمحہ اگر اس کو یہی سبق بتایا گیا ہوتا کہ قیمتی تمہارا کردار تمہیں بنائے گا، دولت پھر یہیں رہ جانے والی ہے. پیغمبر اکرم کے صحابی جناب ابو دردہ انصاری وہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دولت مندوں سے بغیر وجہ کے ہی بیر رکھتے ہیں. یعنی آپس کی گفتگو کا انداز سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کسی بے تکلف حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کچھ دوست شاید موجود ہیں ساتھ کہ جن سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دولت مندوں سے بغیر وجہ کا بیر رکھتے ہیں. یعنی جو لوگ بھی رکھتے ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے. کیوں؟
اس لیے کہ کھاتے وہ بھی اتنا ہی ہیں جتنا ہم کھاتے ہیں. ممکن ہے کچھ ہم سے بہتر کوالٹی کا کھا لیتے ہوں، بلکہ بعض مرتبہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ غریب کی خوراک زیادہ ہوتی ہے اور غریب زیادہ کھا لیتا ہے. غریب کی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور اس کو اتنے پرہیز نہیں کرنے پڑتے جتنا ایک امیر کو کرنے پڑتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کھاتے وہ بھی اتنا ہیں جتنے ہم ہیں. لباس ان کے پاس ہزاروں ہو جائیں مگر پہنتے وہ بھی وہی ہیں، اتنا ہی لباس پہن پاتے ہیں، اس لیے کہ جب زندگی ہی اتنی ہے. صبح شام بھی اگر لباس تبدیل کر لیں گے تب بھی اس پوری زندگی میں کتنے لباس پہنیں گے. کتنے ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے، میں بھی بعض کو جانتا ہوں، کہ جن کے نئے نئے لباس سجے ہوئے رہ گئے، ٹنگے ہوئے رہ گئے. بعض ایسے لباس تھے جو ایک دو مرتبہ ہی پہنے ہوں گے، بعض ایسے تھے جو کبھی پہنے ہی نہیں، اور وہ اس دنیا سے اپنی مدت ختم کر کے عالم عقبہ کی طرف روانہ ہو گئے. وہ لباس پہننے کی نوبت بھی نہیں آئی. تو کہا کہ لباس وہ بھی پہنتے ہیں، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، مگر بس تھوڑا بہت ہی ہم میں اور ان میں فرق ہوگا. باقی جتنی دولت ان کے پاس ہے، باقی جتنا سرمایہ ان کے پاس ہے، اسے بس وہ دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھ تو اسے ہم بھی سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں اسے وہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ تو اسے ہم بھی سکتے ہیں، بلکہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ فائدہ تو ان کو نہیں پہنچتا، جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. البتہ دنیا میں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. باقی استعمال میں تو اتنا ہی آیا کہ جتنا سب کے استعمال میں آنا تھا. اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر اس پیغام کو بعض افراد سمجھ گئے ہوتے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ دولت جو ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے، وہ ہماری نہیں ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں بات یہ عرض کر رہا، بلکہ یہ جو آج اس ماڈرن ایج میں اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا کہ کرسچینٹی کا خدا جو ہے وہ مہربان ہے، یا دوسرے مذاہب نے جو خدا کا تصور دیا وہ مہربان خدا ہے، اور نعوذ باللہ اسلام کا خدا جو ہے وہ مہربان نہیں ہے. کیوں ایسا کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ بتانا شروع کیا. پہلے سوال کرتے ہیں یہ بتائیے کیا خدا قادر ہے؟ کہ بے شک خدا قادر ہے. کیا خدا رحیم ہے؟ بے شک خدا رحیم ہے. کیا پوری دنیا کو وہی چلا رہا ہے، اسی کے حکم سے چل رہی ہے؟ بے شک اسی کے حکم سے چل رہی ہے. تو اب یہاں پر یہ ایتھیسٹ آگے آتے ہیں اور آگے آ کر کہتے ہیں کہ اگر اسی کی قدرت ہے، وہی رازق ہے، وہی کنٹرول کر رہا ہے، تو پھر دنیا میں لوگ بھوکے کیوں ہیں؟ اور افریقی بچوں کا فوٹو لے کر اس کے اوپر کیپشن لگا کر کہ وہ اپنے سوال کر رہا ہے اللہ سے کہ میرا قصور کیا تھا، میں بھوکا کیوں مر گیا. پسلیاں اس کی گنی جا سکتی ہیں، بہت کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور وہ کہہ رہا ہے میں بھوکا مر گیا. تو میں بھوکا کیوں مر گیا؟ میرا قصور کیا تھا؟ اگر خدا مہربان ہے تو مجھے یہ ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور چلی یہ بات اور خوب چلتی ہے. آج بھی جو اعتراضات ہیں، جو سوالات ہیں، ان میں یہ اعتراض سب سے زیادہ ہونے والا اعتراض ہے کہ بتائیے جب وہ قدرت رکھتا ہے تو لوگ بھوکے کیوں ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے برابر سنا ہوگا، پرابلم آف ایول. پرابلم آف ایول کیوں ہے اس دنیا کے اندر؟ جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کہہ کر برٹن رسل کرسچینٹی سے نکل گیا کہ اگر اس کا شاہکار، اگر اس کے بنائے ہوئے افراد میں ہٹلر جیسا بھی ہے کہ جس نے اتنا ظلم کیا، تو پھر ایسے مذہب کو میرا سلام، میں مذہب کو نہیں مانتا. یہ غلط فہمی کب پیدا ہوتی ہے؟ اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کا سبب اس ماڈرن ایج کا اللہ کے مقصد تخلیق کو نہ سمجھنا ہے. جب اس نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ اس دنیا میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں آزمائش کے لیے، اس لیے کہ یہ دنیا ہم نے بنائی ہے
امتحان کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے، ٹرائل کے لیے ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا، کہ جہاں پر لوگ اپنا اپنا امتحان دے رہے ہیں اور اپنے عمل کے مطابق، اپنے کردار کے مطابق انعام پائیں گے یا سزا پائیں گے۔ جب یہ بات واضح کر دی تو پھر یہ سوال ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں انسان کو بھیجا، اس کو آزادی دی، وہ ظالم کا ہاتھ دنیا میں نہیں پکڑے گا، اس لیے کہ ظلم کر رہا ہے اگر وہ، تو اس نے راستہ واضح کر کے پھر آزادی دے دی ہے کہ یہ اپنے لیے جنت کماتا ہے کہ جہنم کماتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ، یہ صحیح ہے کہ کبھی کبھی اس ظالم کو اس دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے وہ، لیکن حقیقت یہ کہ دنیا سزا کے لیے نہیں بنی ہے، سزا کے لیے آخرت ہے۔ تو ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم ظلم برداشت کر رہا ہے، ظلم برداشت کرنے کی وجہ سے اس مظلوم کا جو انعام بڑھ رہا ہے وہ اس کو آخرت میں ملنا ہے، وہ محفوظ ہے، اس کی جو سزا ہے وہ سزا اس کو بہرحال مل کے رہے گی، اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ اب رہی سوال کہ پھر بھوکا کیوں رہ جاتا ہے، یہی سوال، بالکل یہی سوال جیسے برٹن رسل یا دوسرے ان افراد کے ذہن میں آیا، اسی طرح جارج جرداق کے ذہن میں بھی آیا۔ جارج جرداق کہتا ہے کہ دنیا کے اندر پرابلم آف ایول دیکھ کر، لوگوں کو بھوکا دیکھ کر میرا خدا پر سے یقین اٹھنے والا تھا، اور میں مذہب کو چھوڑ کر الحاد کی آغوش میں پناہ لینے والا تھا کہ اسی وقت میری نظر سے حضرت علی ابن ابی طالب کا ایک جملہ گزرا کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں بھوکے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کے حصے کی غذا امیر چھین کر بیٹھ جاتے ہیں، کہ ان کی روٹی کوئی اپنی تجوری میں بند کیے بیٹھا ہے، کسی نے ان کا حق مار رکھا ہے۔ تقسیم کرنے والے نے تو سب کے لیے روزی بھیجی تھی، مگر کوئی دوسرے کا حق مار کے بیٹھ گیا جس کی وجہ سے وہ بھوکا ہے۔ کہا بس اب مجھے سمجھ میں بات آ گئی کہ اس کی تقسیم میں کوئی کمی نہیں ہے، لوگوں نے اپنے فرائض کو فراموش کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق چھینے، جس کی وجہ سے کہیں کوئی محروم رہ گیا، کہیں کوئی مظلوم رہ گیا، کہیں کوئی بھوکا رہ گیا، کہیں کوئی تمام چیزیں ہونے کے باوجود اس دنیا میں گمنامی کی زندگی گزار کر چلا گیا۔ تو اب یہ ڈیزائن دنیا کا اور یہ لوگوں کا اس انداز سے زندگی گزارتے رہنا، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اگر یہاں کوئی مظلوم رہ گیا تو اس مظلومی کی اس کو جزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ ملنی کہاں چاہیے؟ اس دنیا کے اندر تو ظالموں کی کثرت ہے، مظلوم کم ہے، غاصبوں کی کثرت ہے، محروم جن سے چھین لیا گیا، اس لیے کہ غاصبوں کا ایک کے بعد ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اب لازم ہے کہ اس کے بعد کے لیے کسی دنیا پر ایمان رکھا جائے کہ جہاں جا کر انسان کو واقعاً اپنے اعمال کی جزا و سزا ملنی ہے۔ تو اسی بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو پہچان جاتے ہیں اس حقیقت کو، ان کا عالم یہ ہوتا ہے اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان، کہ ان کے جسم اس دنیا میں ہوتے ہیں اور ان کے دل آسمان سے مربوط رہتے ہیں، عرش والوں میں ان کا ذکر رہتا ہے، زمین ان زمین کے اوپر چلنے سے زمین خوش ہوتی ہے جب زمین کے اوپر قدم پڑتے ہیں، اس لیے کہ زمین بھی گریا کرتی ہے۔ دونوں طرح کے افراد، ان الارض تبقى علی الانسان او للانسان، زمین گریا کرتی ہے یا انسان پر یا انسان کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر گریا کر کے زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ اے معبود کب تک مجھے ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، انہوں نے اپنی بدعمالیوں سے میرے سینے کو جلا ڈالا، انہوں نے اپنے برے اعمال سے، اپنی بدعہدیوں سے، اپنے ظلم سے، اپنے جور سے، اپنی بے حیائی سے میرے سینے کو خاک کر ڈالا، گہرائی تک میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے،
اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب زمین اور ان پر روتی ہے کہ اے معبود یہ کون تیرا بندہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کی تلاوت سے میرے سینے میں ٹھنڈک پڑتی تھی، یہ سجدہ کرتا تھا تو نیچے تک مجھے خنکی محسوس ہوتی تھی۔ لہٰذا دونوں طرح کے افراد اور یہی آزمائش۔ تو اب پھر پلٹتے ہیں اس طرف جو میں نے عرض کیا، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو بات یہ ہے، راستے واضح ہیں، ہمیں بتا دی گئی، ہدیناہ النجدین کہہ کر منزلیں واضح ہیں، راستے واضح ہیں، انتخاب راستے کا کرنا ہے، منزل تمہیں پتا ہے کہ تمہیں پہنچنا کہاں ہے۔ چیلنج تمہارے سامنے کیا ہے؟ چیلنج ہے ایک تو اندر کی یہ خواہشات، یہ خواہشات جو کسی بھی قدم کے اوپر تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہیں، اسی لیے تمہیں گائیڈنس کی جو ضرورت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سے مسلسل تمہیں ہدایت طلب کرنی پڑے گی، ہدایت کی احتیاج کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں ہدایت مل گئی، لیکن مل جانا کمال نہیں ہے، اس ہدایت کا جاری رہنا، ہدایت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ شاید عرض کیا تھا کسی مجلس میں، پھر جملہ دہراتا ہوں، ہدایت کے ساتھ جتنی نعمتیں ملیں وہ سب انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں، وہ سب انسان کو خسارے اور نقصان سے بچانے والی ہیں۔ ہدایت کے بغیر اگر دولت ملے تو عذاب ہے، ہدایت کے ساتھ دولت ملے تو نعمت ہے، ہدایت کے بغیر اولاد ملے تو عذاب ہے، ہدایت کے ساتھ دولت ملے، اولاد کی نعمت ملے تو یہی اولاد، چونکہ انسان کو بعد کی زندگی کے لیے جو چیزیں ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ قرار پاتی ہیں، اس میں ایک ہے نیک فرزند، نیک اولاد جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے اس دنیا میں۔ یہ نیک اولاد مسلسل اس کے اکاؤنٹ میں اضافے کا سبب بنتی رہتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے متوجہ کیا گیا بار بار اور کہا گیا کہ اولاد کی صحیح تربیت کر کے جاؤ، تاکہ ان کے اندر وہ ویلیوز اور ان کے اندر وہ ساری خوبیاں رہیں کہ تمہارے جانے کے بعد بھی مسلسل وہ جو تربیت تم نے کی ہے، وہ جو علم ان کو سکھایا ہے، وہ جو ان کو دیا ہے، وہ تمہیں بھی فائدہ پہنچاتا رہے، ان کو بھی ان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں میں فائدہ دیتا رہے۔ ایسے سینے مت چھوڑ کے جانا کہ جن میں دل کی جگہ پتھر ہوں، ان کو نرم کرنا، انہیں واقعی وہ قلب بنانا، یہ اس میں بہت بڑا کردار تمہارا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مکمل طور پہ تم نہیں کر سکتے سب کچھ، اس لیے کہ تم اپنا حصہ ڈال سکتے ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ نوح کے یہاں باغی بیٹا پیدا ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ کسی بدترین دشمن خدا کے یہاں کوئی نیک فرزند پیدا ہو جائے۔ تو یہ تو ایکسیپشنز ہیں، یہ چلتے رہیں گے، لیکن تم نے اگر اپنی ذمہ داری پورا کر لی اور وہ دل ان کے سینے میں پیدا کر دیا کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قلوبہم فی الجنان، کون سا دل؟ وہ دل جو مومن کے سینے میں ہوتا ہے، ٹینڈر، سافٹ، جینٹل، مرسیفل، جس کے اندر دوسروں کے لیے درد ہو، جو خوف خدا سے لبریز ہو، جو انسانیت کے لیے دھڑکتا ہو، جو دوسروں کو پریشانی میں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہو، جو دوسروں کو محروم دیکھ کر فوراً تڑپ اٹھتا ہو کہ کیا کریں کہ ہم ان کے کام آ جائیں۔ وہ دل کا اگر وہ چھوڑ کے چلے گئے اور ویسی تم نے تربیت کر لی تب تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ اولاد جس طرح ایک درخت اگر لگایا ہو، جب تک اس درخت کا پھل کھایا جاتا رہے گا اس وقت تک درخت لگانے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ایک کنواں کسی نے کھودا ہو، ایک چشمہ کسی نے وقف کر دیا ہو پانی کا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے۔ کسی نے علم کسی کو سکھایا ہو، جب تک وہ اس علم کے اوپر عمل کرتا رہے گا۔ کسی نے کوئی ادارہ، اسپتال، کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہو، جب تک یہ قائم رہے گا۔ یہ ساری چیزیں جس سے مسلسل فائدہ
پہنچتا رہے گا، مگر ان سب سے بڑھ کے ہے وہ دل جو حق کی راہ میں آگے بڑھنے سے گریز نہ کرے، جسے خوف نہ ہو ایک لمحے کے لیے بھی حق کی راہ میں آگے بڑھنے سے، وہ جو معصوم کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے، وہ جس کے لیے بار بار متوجہ کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں کہ ایسے افراد تھے جو اب چلے گئے اور اب جو موجود ہیں یہ مستحق ہیں اس بات پہ کہ ان کو برا حاکم مل جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حقیقی نمائندے سے وفا کرنے اور وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے پہ پورا اترنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ دل ان کے بیمار ہو چکے ہیں۔ جب دل بیمار، ایک چھوٹا سا وائرس ہے اس وقت، آپ دیکھیں اس وائرس کی وجہ سے اس سال ہم مجبور ہیں اس طرح عزاداری کرنے پر۔ لوگ کتنے ہیں جو حج پر نہیں پہنچ سکے، کتنے مختصر محدود لوگ حج کے لیے پہنچے، مسجدوں میں کتنی کم حاضری ہو پا رہی ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا وائرس تمہیں حج تک جانے سے روک سکتا ہے، تو اگر ایک دل مریض ہو جائے تو پھر تمہیں کہاں کہاں جانے سے روک دے گا۔ وہ کون کون سی مقدس بارگاہیں ہیں کہ جہاں تمہاری حاضری ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دل مریض ہے۔ لہٰذا اس کو مستقل مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اسے مستقل دیکھنے کی ضرورت ہے، سخت نہ ہو جائیں۔ یہ جو قسوۃ القلب ہے یہ بھی ایک سزا ہے۔ جعلنا قلوبہم قاسیہ، بعض قوموں کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سینے میں دل ہیں مگر وہ دل سخت ہو چکے ہیں، اور جب وہ سخت ہو جائیں تو اب ان کے اوپر ہدایت کا پانی اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب جذب کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی، جب مہر لگ گئی ختم اللہ علی قلوبہم، جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب اس کے بعد کیسے ہو؟ تو اب ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے معصوم کی بارگاہ میں، اب پلٹنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پلٹیں گے اور آئیں گے تبھی ان کے اندر نرمی آنی شروع ہوگی۔ انہیں واپس لائیے، کس طرح واپس لائیں اس کی ترکیبیں بتائی گئیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیغام کو سمجھ لیجئے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کیجئے۔ جو انسان خود کے لیے پسند نہ کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اگر اس کے اوپر عمل کر لیا تو آدھا مسئلہ اس کا یہیں حل ہو گیا، اس لیے کہ انسان اپنے لیے کیا ظلم کو پسند کرے گا، کیا جھوٹ کو پسند کرے گا، کیا دھوکے کو پسند کرے گا، کیا نفرت کو پسند کرے گا؟ جب اپنے لیے یہ سب چیزیں نہیں پسند کرتا تو پھر دل کی پاکیزگی کا عمل شروع ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو نکال دو جو ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے، دوسروں کے لیے وہ جذبہ اپنے دل کے اندر کیسے رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہیں سے بتایا جائے گا کہ پہچانو، ان کو مانیٹر کرو، نظر رکھو، اور جیسے جیسے یہ جذبہ بڑھتا چلا جائے گا کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے، پھر انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور آج کا یہ دور، جو بات میں ابھی شروع میں عرض کر رہا تھا، میں دوسری طرف نکل گیا بات کرتے ہوئے، وہ بات نامکمل رہ گئی۔ انشاءاللہ جتنا ممکن ہے اس وقت اس کو پورا ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تو واپس لانا، ان کو رقیق کرنا، اس لیے کہ کب ممکن ہے؟ ممکن اسی وقت ہے کہ جب انسان ترجیحات کو پہچان لے کہ ترجیحات کیا ہیں۔ ایک طالب علم روز اپنے استاد کے پاس آتا ہے، ایک بہت بڑے عالم عارف کا ذکر ہے، وہ آتا ہے روز۔ ایک دن جب وہ آیا، دور اس کا کہیں وطن ہے، وہاں سے روز سفر طے کر کے آتا ہے، صبح پہنچتا ہے۔ ایک دن جب آیا تو انہوں نے کہا آج تمہارے ساتھ میں ایک نور دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ تم نے کون سا نیک عمل کل انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے درجات تمہارے بڑھ گئے کہ تم ایک نور کے حامل ہو گئے؟ تو طالب علم کہتا ہے کہ میں
نے کوئی ایسا خاص عمل تو انجام نہیں دیا؟ کہا نہیں، یاد کرو کوئی ایسا عمل ہوگا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اور کچھ دیر کے بعد اسے یاد آیا۔ اس نے کہا کہ میں استاد جب آپ کے پاس آتا ہوں تو مجھے دریا عبور کرنا پڑتا ہے، راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، اس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے، کشتی آئے، سواریاں اس میں پوری ہو جائیں، تب میں یہاں تک پہنچ پاؤں۔ کہا ایک ہی کشتی ہے جو صبح میں آتی ہے، لوگ رات سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں، جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ رات جب میں اس کشتی میں سوار ہوا تو میرے پاس ایک اور شخص بیٹھا تھا جو غالباً مزدور تھا، کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ شاید اس نے دن بھر محنت کی ہوگی اور بہت دیر سے کشتی کا انتظار کر رہا تھا، لہٰذا اس کو نیند آ گئی اور اس نے اپنا کندھا میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ کہا مجھے ناگواری ہوئی شروع میں ذرا سی، پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کا یہ بندہ تھکا ہوا ہے، میں اس کا سر ہٹاؤں گا تو یہ جاگ جائے گا، نہ جانے کتنا اس نے محنت کی ہو۔ لہٰذا باوجود اس کے کہ جگہ کم تھی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اس کا پورا وزن میرے اوپر تھا، جبکہ کشتی ہوا بھی تیز تھی جس کی وجہ سے کشتی ہچکولے بھی کھا رہی تھی، مگر میں نے اسے تکلیف سے بچانے کے لیے کہ سوتا رہے، آرام کر لے، اس کے سر کو نہیں ہٹایا۔ بس ایک مرتبہ استاد نے کہا کہ یہی تیرا وہ عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا ہے کہ راتوں رات تیرے درجات اتنے بلند ہو گئے کہ تو ایک نور کا حامل ہو گیا ہے۔ دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرے، اور قلب رقیق کا حاصل کر لینا آسان نہیں ہے جب قلب سخت ہو جائیں۔ آج کا مسئلہ کیا ہے؟ جو بات میں نے شروع میں بیان کی، کیوں حاکم اس قدر ظالم ہو گئے ہیں، کیوں لوگ ایک دوسرے پر رحم نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ دلوں میں جو سینوں میں جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں، اور بہت بڑی بیماری ہے ان کا سخت ہو جانا۔ لہٰذا کہا گیا کہ ان کو لاؤ، ایسے دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ کس چیز سے نرم ہوں گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو قلوب کو اطمینان دینے والا، وہ جو قلبوں کو رقیق کرنے والا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لہٰذا انہیں اللہ کے ذکر کی محفلوں میں لاؤ، انہیں ایسی جگہ لاؤ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اور ان کی ہدایت کرو اس ڈائریکشن میں کہ ان کا مطلوب و مقصود خدا بن جائے۔ اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلوب کیا ہے، اور قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اگر مطلوب پست رہ جائے، ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کریم نے یہ اصول دیا۔ بات وہاں سے پس منظر بات کا یہ ہے کہ پرستش کرنے والے کچھ شہد بھی ان بتوں کے اوپر مل دیا کرتے تھے محبت میں آ کر، اور جب ان کو شہد سے نہلا کے چلے جاتے تھے تو مکھی آتی تھی اور وہ شہد اڑا لے جاتی تھی۔ تو سوال کر رہا ہے قرآن کریم کہ یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے۔ مکھی خلق کرنا تو دور ہے، اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس سے واپس نہیں لا سکتے، اس کو روک نہیں سکتے۔ کمزور ہیں یہ بھی، اور کمزور ہو تم بھی جو ان کو چاہتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، انسان کا آئیڈیل کمزور ہو تو وہ خود بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر مطلوب دنیا ہے تو انسان طالب دنیا بن کے رہ جائے گا، اور طالب دنیا ہوگا تو مولانا رومی نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا نفس بھی جو ہے یہ ایک کتے کی طرح ہے، کہ کتے کو آپ نے بعض مرتبہ دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ٹھٹرا ہوا بیٹھا ہے، ایک طرف کو پڑا ہے، ہلکا سا منہ اٹھا کے دیکھتا ہے پھر نیچے رکھ لیتا ہے، لیکن ایک ذرا اس کے سامنے ہڈی ڈالی ہے
ایک ذرا اس کے سامنے ہڈی ڈال کے دیکھیے، بوٹی ڈال کے دیکھیے، روٹی ڈال کے دیکھیے، جیسے ہی اس کے سامنے ہڈی آتی ہے کہ ایک دم سے یہ کھڑا ہو جاتا ہے، اب اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا جبڑا کھل جاتا ہے، اس کے دانت باہر کو نکل آتے ہیں، اس کے ناخن باہر آ جاتے ہیں، کہ یہی حال انسان کے نفس کا ہے کہ جب تک اس کو ٹھکراتے رہو، اس کو نظر انداز کرتے رہو، اس کے خواہشات کی طرف توجہ نہ کرو، تو یہ بھی خاموشی سے سکڑا پڑا رہتا ہے، اور ایک ذرا آپ نے اس کو سہلانا شروع کیا، ایک ذرا اس کی طرف توجہ کرنی شروع کی، تو پھر یہ بھی اپنے پنجے نکالتا ہے، یہ بھی اپنے دانت نکالتا ہے، اور یہ بھی خونخوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی کو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں کس چیز سے تمہاری خوف زدہ ہوں۔ خطبہ نمبر 61 ہے غالباً نہج البلاغہ کا، ایھا الناس انا اخوف ما اخاف علیکم اثنان، مجھے تمہارے بارے میں بس 2 چیزوں کا خوف ہے، فاما اتباع الہویٰ، ایک تو کہ تم اپنے ہوا و ہوس کے بندے نہ بن جاؤ، اگر ہوا و ہوس کے بندے بن گئے تو کیا ہوگا، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک ہے، فاما اتباع الہویٰ فیصد عن الحق، اگر تم ہوا و ہوس کے بندے بن گئے تو حق کا ساتھ نہیں دے سکو گے، حق کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر دوسری چیز بتائی کہ ایک تو اتباع ہوا، اور دوسرے کیا ہے، تمہاری جو ڈیزائرز ہیں، طول العمل، اگر وہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کے لیے بتایا کہ وہ تمہیں غافل کر دے گا، فینسل آخرہ، آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ اگر حق کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، قلب وہ رکھو جس میں یاد خدا ہو، جس میں رقت ہو، جس میں نرمی ہو، جس میں اوروں کے لیے درد ہو، اور جب اس منزل کے اوپر آ جاؤ تو اپنی خواہشات کو زیادہ نہ بڑھاؤ، ورنہ حق کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور حق کے راستے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کی دعا یہ عزاداری ہے، جن کے دعا کے نتیجے میں آج یہاں موجود ہیں، جو اپنے بابا سے خواہش کر رہی، پوچھ رہی ہیں کہ کون ہے جو میرے لال پر روئے گا، وہی بی بی جب امام حسن اور امام حسین کی پرورش کر رہی ہیں تو ان کو پروان چڑھاتے ہوئے، ان کی پرورش کرتے ہوئے وہی بی بی فرما رہی ہیں، امام حسن کو لوری دے رہی ہیں، اشبہ ابا کا یا حسن وخلا عن الحق الرسن، اے میرے لال حسن اپنے بابا کی شبیہ بن جاؤ، اپنے بابا کی شبیہ بن جاؤ، اور حق کے راہ میں جو رکاوٹ ہو، حق کی گردن میں جو رسن بندھی ہوئی ہو، اس رسن کو کھول دو۔ تو حق کا ساتھ دینا، جناب فاطمہ بچے کو بچپن میں تربیت کر کے ہمیں پیغام دے رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہیں، انہیں تربیت کی ضرورت نہیں، ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر حق کی راہ پر چلانا ہے تو اس وقت سے خیال کرنا، اس وقت سے دیکھنا، اس لیے کہ حق کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے، حق کی راہ پر چلنے والا تنہا رہ جاتا ہے، حق کی راہ پر چلنے والے کو مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور جتنا زیادہ سخت منزل ہوگی، اتنا ہی اگر یہ معرفت بھرا دل رکھتا ہے تو اتنا ہی زیادہ یہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا کہ تیری بارگاہ میں سب کچھ حاضر ہے، تیری بارگاہ میں جانوں کا نذرانہ بھی پیش ہے، تیرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے عزت کی قربانی دینا، لیکن اگر یہ یاد رہے کہ عزت دی ہوئی بھی اسی کی ہے، اور اس کی راہ میں عزت چلی جائے تو اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے، تب اتنی بڑی قربانی دیتا ہے جو قربانی سید سجاد نے دی ہے، جو قربانی ام المصائب جناب زینب نے دی ہے۔ آسان نہیں تھا، ان بیبیوں کا جو وارث تطہیر ہیں، ان کا کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا، اس طرح نامحرموں کے ہجوم میں سے گزر جانا، کیا یہ آسان مرحلے ہیں؟ ذرا تصور تو کریں، کہاں ابن زیاد کا دربار، کہاں علی کی بیٹیاں، اہل حرم اسیر ہوئے کھڑے ہیں، اور ابن زیاد ملعون کہہ رہا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح تمہارے بھائی کو قتل کیا، کس طرح میں نے انہیں بیعت نہ کرنے کی، انکار بیعت کی سزا دی۔ بی بی سن رہی ہیں
ہیں۔ ایک مرتبہ باہر سے شادیانوں کی آواز آئی تو ابن زیاد نے کہا دیکھو میرے فتح کے شادیانے بج رہے ہیں، زینب ابھی خاموش ہیں کہ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ بس پلٹ کے علی کی بیٹی نے کہا دیکھ یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، تیرے شادیانے بند ہو جائیں گے مگر میرے بھائی کی فتح کا اعلان قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایک مرتبہ تل ملا گیا ابن زیاد، کہتا ہے کون سا ایسا ظلم اس وقت کروں۔ ایک مرتبہ کہا ہمارے قید خانے میں ایک قیدی ہے جو اپنے آپ کو عاشق حسین کہتا ہے، ذرا ان قیدیوں کو رسوا کرنے کے لیے اس قیدی کو قید خانے سے لاؤ۔ کوفے کے قید خانے سے علی کا چاہنے والا مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مختار کو دربار میں لے کے آئے۔ مختار دربار میں ایک شیر کی طرح داخل ہوا، بفرا جاتا ہے۔ کہا کہ مختار تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا مالی امیر سول حسین، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے ارے حسین تو اسی دربار میں آئے ہوئے ہیں، حسین تو یہی موجود ہیں، کیا ملاقات نہیں کرو گے؟ کہا خاموش بے ادب، اگر میرے آقا یہاں ہوتے تو میرے ہاتھوں میں یہ ہتکڑیاں نہ ہوتی، مجھے اس طرح قیدی بنا کے کھڑا نہ کیا گیا ہوتا، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ تشت سامنے کیا اور اب جو تشت پر سے کپڑا ہٹا، مختار نے دیکھا آقا کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زمین پر گر گیا، آقا یہ کیا ہو گیا؟ ابن زیاد نے کہا مختار ارے ابھی سے گریا کر رہا ہے، ابھی دیکھ تو صحیح، حسین کے اہل خانہ کو اسیر بنا کے لایا ہوں، اتنا سننا تھا۔ مختار نے انگڑائی لی، پاس کھڑے ہوئے سپاہی کی تلوار لی، چاہتا ہے کہ حملہ کرے کہ زنجیروں کے ہلنے کی آواز آئی۔ اب جو دیکھا میرا بیمار امام آواز دے کے کہہ رہا تھا مختار صبر کر، میرے بابا کی محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ بس مختار نے ایک سوال کیا آقا اتنا بتا دیجئے کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کہا اے مختار خاموش ہو جا، جب تک میرا چچا زندہ تھا کس کی مجال تھی جو پھپھیوں کے سر سے چادر لے لیتا ہمیں اسیر کا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام